शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी इंशाअल्लाह। आपको और अहले इस्लाम को यकम शवाल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और फलस्तीन समेत ममालिक में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत यूरोप में मुस्लिम कम्युनिटी ईद के मामले पर तकसीम कुछ और कुछ जुमेरात को मनाएंगे। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। दोनों ममालिक में ईद उल फितर जुमेरात 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का ऐलान होते ही मार्केटों में खरीदारों का रश। घर में टेलीविजन पर नजरें जमाए बैठे शहरी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान सुनते ही खरीदारी के लिए निकल पड़े। I Sayyid Yusuf Raza Gilani do solemnly swear that I will bear सच्चे दिल से अल्प उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और नून लीग के सिदाल खान नासिर बिला मुकाबला चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने गिलानी से हल्फ लिया। डिप्टी चेयरमैन सिदाल नासिर से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हल्फ लिया। चेयरमैन सेनेट का ओहदा बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे अवाम का चेयरमैन हूँ, सबको साथ लेकर चलूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का इजहार ख्याल। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होने पर ऐवान जीए भुट्टो और शेर शेर के नारों से गूंज उठा। के की जो सेनेटर्स हैं जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो इधर मौजूद नहीं है और हल्फ नहीं लेंगे, इतने अहम ओहदा चेयरमैन का इलेक्शन बिल्कुल नाजायज है और हमें एक्सेप्टेबल नहीं। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का बॉयकॉट। खैबर पख्तूनख्वा सेनेटर्स की नुमाइंदगी तक ऐवान बाला नामुकम्मल है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब गैर कानूनी है। सेनेटर अली जफर का इजलास से इजहार ख्याल। अपोजिशन सेनेटर्स का प्रिजाइडिंग अफसर के डाइस का घेराव, एहतजाज और नारेबाजी। खवातीन सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने खड़ी हो गईं। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार अरकान को खामोश कराते रहे। आपके ऑनरेबल कोलीग्स खड़े हैं सारे आइन के मुताबिक नहीं, इस तरह You will have the floor after the oath. You will have the floor. आर्टिकल 67 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता। आईनी तकाज़ों के तहत ऐवान बाला मुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी कुदरती आफत पर मुलतवी नहीं हुए। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी असम्बली इजलास बुलाकर हल्फ लेने का कहा, जिसे हवा में उड़ा दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इजलास से खिताब। नौ मुंतखब 41 सेनेटर्स की हल्फ बर्दारी। तहरीक इंसाफ का अली के सेनेटर इसहाक डार के अरकान से हल्फ लेने पर एतराज। इसहाक डार कैसे हल्फ ले सकते हैं जब उन्होंने खुद हल्फ उठाना था। प्रिजाइडिंग अफसर वो होता है जो पहले सेनेटर हो। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का इजहार ख्याल। फैसल वाटा और मौलाना अब्दुल वासी ने हल्फ नहीं उठाया। अगर उन्होंने करने हैं जमहूरियत के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, आम आदमी के मफाद के लिए अगर वो करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर वो किसी एक शख्स के मफाद के लिए या अपने ज़ाती मफादात के लिए अगर कोई फैसले करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, जो है ना, कम अज़ कम मैं तो इसकी हमायत नहीं कर सकता। पीटीआई तसादुम का रास्ता अपनाकर फितना फैलाना चाहती है।
خواجہ آصف نے احتجاج بے معنی قرار دے دیا. احتجاج کرنے والوں کو ملک کا بھی سوچنا چاہیے. ملکی مفاد اور استحکام کے لیے مل بیٹھ کر بات کریں. پی ٹی آئی کے فیصلوں کا مطمع نظر صرف ایک شخص ہے, وزیر دفاع کا موقف. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو قائد ایوان سینٹ مقرر کر دیا. لیگ سینیٹر نے بطور قائد ایوان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صدر آصف علی زرداری نواب شاہ, وزیر اعظم شہباز شریف لاہور, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق لاہور میں عید منائیں گے. بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماع کی تیاریاں مکمل. بوہری برادری نے آج عید منائی. کراچی کے علاقے صدر کی طاہری مسجد میں عید الفطر کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع. سیکیورٹی کے سخت انتظامات, پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات رہی. ملک بھر میں چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں. خواتین کی ملبوسات کے ساتھ میچنگ سینڈلز, جیولری اور چوڑیوں کی خریداری چیلنج بن گئی. سکھر کے بازاروں میں رش. ملتان کی قدیم چوڑی مارکیٹ میں دکانداروں کی چاندی ہو گئی. کپڑے بھی لیے, جوتیاں بھی لی, لیکن جب تک ملتانی کنگن نہ لیں عید تو ادھوری رہ جاتی ہے. چوڑیاں تو پسند ہیں لیکن ملتانی کنگن کی تو الگ ہی بات ہے. گوجرانوالہ کے پہلوان بھی عید خریداری کے لیے بازاروں میں پہنچ گئے. رنگ برنگے ملبوسات پہنے پہلوان مرکز نگاہ. کئی بھاری بھرکم پہلوانوں کے سائز کے کپڑے اور جوتے ملنا دشوار ہو گیا. پاکستان ریلویز کا عید الفطر کے 3 دن کے دوران کرایوں میں 25% رعایت کا اعلان. کرایوں میں رعایت ٹرینوں کی تمام کلاسز کے لیے ہوگی. عید اسپیشل ٹرینوں پر اطلاق نہیں ہوگا, پاکستان ریلوے کا اعلان. کراچی میں عید خریداری کے لیے بازاروں اور مارکیٹوں میں رش کے باعث سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ. مارکیٹوں کے باہر اہلکاروں کی تعیناتی کے ساتھ کیمپ بھی لگا دیے گئے. سادہ لباس اہلکار بھی تعینات. کراچی کے علاقے سائٹ میٹروویل میں 1 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی تصاویر سامنے آ گئیں. واردات کے بعد 2 ملزم رقم لوٹ کر فرار ہو گئے. تصاویر میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. پولیس ملزمان کی گرفتاری میں تاحال ناکام. سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد. ملک میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے تعلیم کی سہولت سے محروم. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کر دیا. دور دراز علاقوں میں دانش اسکول بنانے کا بھی عزم. وزیر خزانہ نے بتدریج مہنگائی میں کمی کی نوید سنا دی. 14 تاریخ کو واشنگٹن میں IMF پروگرام کے خد و خال پر تبادلہ خیال ہوگا. فیڈریشن میں جو کچھ ہوگا صوبوں کی مشاورت سے ہوگا. محمد اورنگزیب نے حکومتی حکمت عملی بتا دی. افغانستان کا پاکستان سے تجارت پر انحصار مزید بڑھ گیا. مارچ میں سالانہ بنیادوں پر افغانستان کے لیے برآمدات 20.6% بڑھ گئیں. فروری کے مقابلے مارچ میں 12.5% اضافہ رہا. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان. 694 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 70,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح عبور کر گیا. سونے کی فی تولہ قیمت میں 1900 روپے اضافہ. قیمت 2,47,600 روپے فی تولہ تک پہنچ گئی. یوٹیلیٹی سٹورز نے رمضان پیکج کے تحت 40 ارب روپے کا سیل ہدف حاصل کر لیا. سیل تقریباً 44 ارب روپے تک جا پہنچی. اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری. 24 گھنٹوں میں 153 شہادتیں. 60 فلسطینی زخمی. 186 روز میں شہادتوں کی تعداد 33,360 ہو گئی. 76,000 زخمی. صہیونی بربریت سے لہو لہان غزہ میں عید کی خوشیوں کی تلاش. فلسطینیوں نے تباہ شدہ گھروں کے دامن میں بازار قائم کر لیے. خواتین روایتی بسکٹ اور مٹھائی بنانے میں مصروف. ترکی نے اسرائیل کو 54 اشیاء برآمد کرنے پر پابندی لگا دی. اسٹیل، سریا، ماربل، سیرامکس فیول سمیت دیگر اشیاء شامل. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان تک پابندی عائد رہے گی. ترکی کا اعلان.
نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. بابر اعظم 5 T20 میچز کی سیریز کے لیے کپتان مقرر. اماد وسیم اور محمد عامر کی واپسی. عثمان خان بھی ٹیم میں شامل. محمد رضوان، فخر زمان، افتخار احمد، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ، جمال خان ٹیم کا حصہ. اسامہ میر، سائم ایوب، اعظم خان، عباس افریدی، عرفان نیازی، ابرار احمد ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب. سلیکشن کمیٹی نے ورلڈ کپ ہدف قرار دے دیا. میگا ایونٹ کو مد نظر رکھ کر بہترین ٹیم کا انتخاب کیا. نائب کپتان کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے، اب تک فیصلہ نہیں ہوا. ارکان کی نیوز کانفرنس. محمد عامر اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں. رمیز راشن نے ان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے. تمام کھلاڑی متحد ہیں. خبروں میں ایسے لگ رہا تھا کہ کھلاڑی ایک دوسرے کو مار ہی نہ دے. کاکول میں تمام کھلاڑیوں نے متحد ہو کر ان خبروں کا بہترین جواب دے دیا. وہاب ریاض کا صحافیوں کے سوال پر جواب. عید الفطر پر ملک بھر میں طوفانی بارش کی پیش گوئی. کل سے 15 اپریل تک پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش کا امکان. مری، کلیات، راولپنڈی، اٹک اور چکوال میں بادل کھل کر برسیں گے. پی ٹی ایم نے الرٹ جاری کر دیا. کراچی میں 13 اور 14 اپریل کو تیز بارش متوقع. حیدرآباد، جامشورو، دادو، سکھر اور جیکب آباد میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. جہاں جو بھی یہ پڑھنا چاہتا ہے، پائلٹ بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کی پڑھائی جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. ابوبکر بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے، تو ابوبکر بولو پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ہاں یہ بات ہوئی نا. چل کوئٹہ میں بلوچستان کے معروف چائلڈ ٹک ٹاکر ابوبکر المعروف باباچی کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات. سرفراز بگٹی کا باصلاحیت بچے کے لیے 1 لاکھ روپے کی عیدی اور ماسٹر تک تعلیم کفالت کا اعلان.